لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من أولاد فاطمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا تو اتنا ہی پرفتن آزمائش والا زمانہ اور وقت ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس طرح ساری امت کے لیے بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت تھی، رحمت سے دوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری بھی ہوتی رہے گی. یعنی جس طرح اللہ کے نبی کا زمانہ دور ہوتا جائے گا تو اللہ کی رحمت بھی اس امت پر کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا ظلم اور ستم سے بھر جائے گی تو میری اولاد میں سے ایک آدمی ہوگا جو انصاف اور امن سے ساری دنیا کو بھر دے گا. میری اولاد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے بتلایا. آپ نے بہت سی باتیں پچھلے جمعہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بہت سی باتیں سنی، بلکہ آپ کا ظہور یعنی آپ کا ظاہر ہونا ایک قیامت کے علاماتوں میں سے ایک علامت ہوگی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت زمین ظلم و ستم سے، فتنہ و فساد سے بھری ہوئی ہوگی تو میری اولاد میں سے وہ آدمی امن اور عدل سے زمین کو بھر دے گا. اور فتنہ و فساد سے مراد سب سے پہلے جو خرابی پیدا ہوگی وہ عرب میں پیدا ہوگی. شر اور فتن کا ماحول ہوگا، ظلم و ستم کا ماحول ہوگا. جیسا کہ اس سے پہلے کسی خطبے میں جمعہ کے آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث بتلائی گئی تھی، ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ وہ ایسا زمانہ ہوگا جس میں عرب فتنہ و فساد کی حالت میں ہو، اور ایک خلیفہ ہوگا جس خلیفے کی موت پر اختلاف ہوگا، اور حضرت مہدی کو خلیفہ بنانے کے لیے لوگ آمدہ کریں گے، لیکن آپ خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائیں گے. اور مکہ المکرمہ میں وقت کے بزرگ اور علماء اور کتب اور ابدال مل کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. وہ مقام ہوگا کعبۃ اللہ کی دیوار، مقام ابراہیم کے پاس بیعت کریں گے. بہت سی باتیں قرآن احادیث میں آئی ہیں. قرآن کریم میں تو حضرت مہدی کا صاف طور پر ذکر تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے نیک لوگوں کو میں زمین کا وارث بناؤں.
ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے برگزیدہ بندوں میں سے میں لوگوں کو زمین کا وارث بناؤں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان والے مکمل اور کامل ہوں گے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت خلافت عطا فرمائیں گے اس زمین پر، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بھی ضرور خلیفہ بنائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور اعمال میں پکے ہیں۔ آگے لمبی آیت ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہاں پر دو شرطیں اللہ نے رکھی ہے مسلمانوں کو زمین کا وارث بنانے کے لیے، ایک تو ایمان اور اعمال صالحہ، دوسرا شرک سے بڑا کہ کسی طور پر اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہ ہوں گے بلکہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اس سے پہلے جمعہ میں بھی میں نے یہ بات بتلائی کہ بعض لوگ حضرت مہدی کے ظہور کا انکار کرنے والے ہیں اور بعض لوگ اس میں غلو کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، بلکہ سال اور مہینہ اور تاریخ متعین کر کے بتلانے والے ہیں۔ بعض لوگ بالکل انکار کرنے والے ہیں۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، 50 سے زیادہ احادیث کم و بیش اس بارے میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بارے میں آئی ہے، اور یہ مسلمانوں کے عقائد میں سے ہے۔ بنیادی عقائد جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے سے پہلے ماحول ایسا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہر طبقے میں کوئی مذہب اور کسی طرح کا کوئی آدمی اپنے مذہب پر نہ ہوگا، بلکہ سب کے سب ایمان لائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کرنے سے پہلے ایمان میں وہ سب لوگ داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے، وہ لوگوں نے، علماء نے، اکابرین نے بتلایا کہ یہ عنقریب ایسا زمانہ نظر آ رہا ہے جس میں تمام علامات ایسی ظاہر ہو رہی ہیں، جس میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ علامات ابھی ہونے والی ہیں، ظہور پذیر ہونے والی ہیں۔ لیکن ایمان والوں کے لیے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہوگا، ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ ہم لوگ اپنے ماحول میں، اپنے کام و کاج میں، اپنی مصروفیات میں، مشغولیات میں ہیں، جبکہ دنیا کا ایسا ماحول کہ جو نئے ذہن کے طبقہ، نئی تعلیم رکھنے والا اور نئے خیالات رکھنے والا، جیسے پڑھیے سمجھیے کہ سائنس اور اسی طرح کی دوسری ترقیات میں آگے بڑھنے والا نوجوان طبقہ خدا کے وجود کا منکر ہے۔ ذہن ایسا بن رہا ہے کہ مادی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، جو عقل میں آ رہی ہیں، اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اس بات پر، اس مضمون پر بات کر چکا ہوں کہ ہم کو جو چیز نظر آ رہی ہے مادیات میں سے اور عقل میں جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو ماننے، اور جو ہماری عقل سے ماوراء چیزیں ہیں اور ہماری سمجھ میں اور ہماری نظر میں نہیں آ رہی ہیں، اس کو ماننے سے انکار کرنے کا رجحان آگے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسل خدا کے وجود کا ہی انکار کر دے۔ اب جو نوجوان طبقہ ہے جو ان تعلیمی عصری علوم میں، سائنس میں اور اسی طرح کی دوسری چیزوں میں ترقی کر رہا ہے، اس کا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں آئے، جو نظر آئے، اس کو ماننا ہے، اس کے علاوہ چیزوں کا انکار کر دینا ہے، اس کو ماننا نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بھی میں نے اس سے پہلے دی ہے، بتلائی ہیں کہ لوگ جو ہے بہت ساری
ان چیزوں کا انکار کرنے لگے جو سمجھ میں نہیں آنے والی ہیں. مثلا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی حقیقت کہ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے پہلے پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا اور اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر اللہ نے کرائی. لیکن ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں تک پہنچنا اور جنت اور جہنم کی سیر کرنا، اللہ سے ملاقات اور اللہ کے عجائبات کو دیکھنا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو کروا دے اپنے بندے سے. لیکن نہ سمجھ میں آنے کی بنیاد پر لوگ اس کا انکار کرنے والے ہیں، کرامت کا انکار کرنے والے ہیں، معجزات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. یہ نئے طبقے کی جو سمجھیے کہ ابتداء مرتد ہونے اور اپنے دین کو چھوڑ کر نئے خیالات کو لینے کا جو ہے یہ نسل نظر آ رہی ہے. تو دوسری طرف کچھ سازشوں میں بھی ہمارا طبقہ پھنستا جا رہا ہے. خصوصاً عورتوں کو فریب دیا جا رہا ہے، مسلمان لڑکیوں کو نوکریوں کا اور اسی طرح پیسوں کا لالچ دے کر ان کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے. اور ہم ہیں کہ اپنے کام میں مست ہیں اور ہم کو اپنی ہی دو روٹی کی فکر ہے، اس سے زیادہ نہیں. کہ چاہے تو ہم جو ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت ہی خطرناک ماحول ہے. کسی نے بتلایا کہ رجسٹر آفس سے جتنی معلومات ملی ہیں تقریباً 9 لاکھ مسلمان لڑکیوں نے اپنا ایمان کھو دیا تقریباً 2-3 سال کے عرصے. وہ کہیں اور کسی اور علاقے کی کارگزاری اور یہ بات نہیں ہے بلکہ ہمارے کرناٹک کے علاقے کی. اور یہ ارتداد کا زمانہ ہے. اب لوگ اپنے خواہشات کو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں. ضرورت تو ہر ایک کی پوری ہو جاتی ہے. خدا کی قسم اللہ رب العزت ایمان والے کو بھوکا ہرگز نہیں سنا. ایک وقت تو کم از کم ایسا غریب جو کم سے کم غریب ہوگا ایک وقت بھی کھائے بغیر وہ نہیں سوئے گا. لیکن ہماری خواہشات اتنے ہیں، ضروریات سے بڑھ کر خواہشات ضروریات میں داخل ہو چکی ہیں، جس کے لیے ہمیں کمانے کی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، لالچ ہوتی ہے اور جو ہے ہمیں ہمیشہ آگے کی فکر اور کی فکر رہتی ہے. اسی لیے جو ہے بیوی بھی جاب کر رہی ہے، مرد بھی جاب کر رہا ہے، بہو بھی کر رہی ہے اور فلاں بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، اوور ٹائم بھی کر رہے ہیں. لیکن قناعت اور شکر گزاری اور اللہ کے دیے ہوئے پر اطمینان اور دوسرے کے مال پر نگاہ ہٹ کر آدمی جو اپنے پاس ہے اس پر نگاہ رکھے اور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں مجھے بہت حاصل ہیں. اللہ رب العزت کی نعمتیں مجھے بہت حاصل ہیں، یہ سوچ کر آدمی زندگی گزارے. اس لیے کیا ہر انسان کو اپنی نوعیت کی اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں. آدمی یہ سوچے کہ میں غریب ہوں، وہ امیر ہے، اس کے پاس گاڑی اور بنگلہ ہے اور فلاں ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے فیصلے میں ہمیں دخل اندازی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت سب کو امیر بنا دے تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کسی کو کم عقل اور کسی کو ذہین بنانا اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو کم علم کسی کو علم والا بنانا اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو حسین اور خوبصورت اور کسی کو نہ بنانا یہ اللہ کا فیصلہ. کسی کو مرد اور کسی کو عورت بنانا یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اب اللہ کے فیصلوں میں اسی طرح ہم جو ہے اپنی ضروریات کے لیے ہر اس آدمی کی طرف دیکھیں جو مالدار ہے اور اپنی نعمتیں اسے چھوٹی نظر آئیں گی. وہ یہ کہے گا کہ میں بھی مالدار بنوں، میں بھی فلاں بنوں، عیش و آرام کی زندگی گزاروں، اور اس خیال میں وہ خرچ بھی کرے گا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا اور کمانے کی فکر کرے گا. جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو حاصل کرنے کی تک و دو میں اپنی زندگی کو برباد کرے. اب یہی دوڑ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بڑا سخت زمانہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں میری سنت پر چلنا، اللہ کے نبی کے رائے ہوئے دین پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہوگا. ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں کہیں ایسا نظر نہیں آتا ہوگا تو دوسرے علاقوں کا ماحول جائزہ لیں اور دیکھیں تو پتہ چلے گا.
لیکن اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ اپنی نقل و حرکت سے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتا رہے اور اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کرے، اپنے بچوں کی، اب اپنے آنے والی اولاد کی ایمان کی فکر کرے، اس لیے کہ دجال کا جب ظہور ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون حق ہے کون سچ ہے، جیسے کہ ابھی شروعات ہو چکی ہے اس کی کہ سچے کو جھوٹا بنانا آسان ہے اور جھوٹے کو سچا بنانا آسان ہے، معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اچھے عقل مند اور پرہیزگار اور دیندار لوگ ان فکروں میں پڑ جائیں، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ باپ داداؤں کو زندہ کر کے، کہ جو مرے ہوئے ہیں ان کو زندہ کر کے دجال کہے گا کہ دیکھو یہ تمہارے رشتہ دار ہیں جن کو میں نے زندہ کیا ہے، کیا تم اب بھی مجھے خدا نہیں مانو گے؟ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیاطین باپ دادا کی شکل میں آئیں گے، شیاطین باپ دادا کی شکل میں آ کر اس کے حکم پر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ آدمی اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا۔ اگر وہ اپنے ایمان میں کمزور ہوگا اور اگر وہ اللہ پر یقین رکھتا ہو اور پہچانتا ہو کہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، تو ایسے زمانے میں جو یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ جو پہچانتا ہوگا وہ اس سے بچے گا، ورنہ ہر ایک آدمی اس سے بچنا مشکل۔ عورتوں کی کثرت ہوگی اس کے لشکر میں۔ آج ہم اپنے عورتوں کے متعلق بہت بے فکر ہیں، وہ کئی کسی درگاہ پر، کسی بارگاہ پر، آستانوں پر اور درختوں کے پاس کہاں جاتے ہیں منتیں مرادیں لے کر، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اور مرد حضرات بھی جانتے نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کریں، ان کو ڈھیل مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے ایمان کو تو وہ خراب کرتے ہی ہیں، آنے والی نسلوں پر اس کا اثر اتنا برا پڑتا ہے کہ بچے تک وہ اپنے عقائد کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی دنیا میں مگن رہیں، بلکہ سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ اور ہر روز آخر کی 10 آیتیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ دیکھیں گے ہر ایک دن نئے ایسے آزمائشیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ پہچاننا مشکل ہے۔ آدمی تجارت کی لائن میں گھسے تو اتنے طریقہ کار سود کے اور اتنے دھوکہ دہی کے اتنے مشکل اور پیچیدہ معاملات ہیں کہ سمجھتے اس کے اندر معلومات کرتے مدت گزر جائے اور آدمی کو یہ فکر نہیں رہی کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام، بس اسے اپنے پیسے کی فکر رہی۔ اور اسی طرح آزمائشوں سے متعلق، فتنوں سے متعلق، عبادات سے متعلق اور ہمارے اپنی زندگی میں نکاح سے متعلق اور اسی طرح شادی بیاہ سے متعلق اور موت اور تدفین سے متعلق کتنی ایسی بدعات ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت سے ہٹی ہوئی ہے، آدمی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی رسم و رواج کو چھوڑ کر دین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا اس کے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ وہ تو ہے حضرت، صحیح بات ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، لیکن کیا کریں رشتہ دار نہیں مانتے، لیکن کیا کریں لوگ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ نکاح ہوتا ہے تو سارے ارمان اسی میں پورے کرنے ہیں۔ تو اس طرح اپنے نکاح اور اپنی شادی بیاہ اور اپنے معاملات میں اور اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم نے سامنے نہیں رکھا، تو جس کی وجہ سے اس کی نحوست یہ ہوتی ہے، اس کی بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں سکون چین نہیں پاتا اور میاں بیوی میں نکاح نہیں ہو پاتا، اور بنیاد جو ہوتی ہے وہ بنیاد ہی غلط ہوتی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نکاح ایک ہی بار ہوتا ہے زندگی میں، اس کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ نکاح ایک بار ہوتا ہے، اس کو سنت کے خلاف کر کے اپنی خواہش اور منمانی کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں نباہ نہیں ہوتا، نیتوں میں فتور ہوتا ہے، کہیں دکھلاوا، تکبر اور حسد ہوتا ہے، کبھی اپنے آپ کو بڑا بننا ہوتا ہے، تو لہٰذا
رشتے نبھ نہیں پاتے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرایا گیا، وہ رشتہ کیسے نبھ سکتا ہے؟ جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، رسم و رواج کو اپنے گھروں میں داخل کیا گیا، سب چیزیں تمہیں پسند تھی، ماں کی بات بھی پسند تھی، صحرا پہننا، نرن اور سالی اور فلاں فلاں، سب عورتوں کی تم نے مان اور مریادہ رکھی، ان کی عزت رکھی، اللہ کے رسول کی عزت تم نے نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ موعونا، یہ سب سے زیادہ آسان نکاح جو ہوگا، اور برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اب کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، سب خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلتے ہیں، جس کا اثر معاشرے پر یہ پڑتا ہے کہ آدمی نکاح کرنے سے ڈرتا ہے، زنا کرنا اس کو آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پارکوں میں اور یہاں وہاں جہاں آپ جانتے ہیں زنا کرنا آسان ہے، لڑکا لڑکی کا ملنا آسان ہے، ماں باپ خود اس بات کا انتظام کرتے ہیں منگنی کے بعد دونوں اپنے اخلاق اور اپنے عادات کو ذرا پہچان لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مغرب کلچر، ویسٹرن کلچر ہے، یہاں سے ہم کو یہ بات آئی ہے کہ نکاح سے پہلے ہم تعلقات قائم کر لیں اور جو ہے ہمیں ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ ایک ناجائز کام کو کرنے کے لیے ماں باپ بھی تیار ہوتے ہیں، اور ماں باپ اس بات کے لیے راضی ہیں کہ وہ فرینڈ بنا کر گرل فرینڈ کو اپنے ساتھ رکھے اور گھمائے پھرائے، اس کے ساتھ جو چاہے کرے، لیکن حلال طریقے سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ماں باپ پر بھی یہ بات اللہ کے ہاں ان کو حساب دینا ہوگا، اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے وقت پر نکاح نہیں کیا، جس کی وجہ سے اولاد گناہ میں پڑی رہی، اور اس گناہ کا تمام وبال ماں باپ کے اوپر ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ کہیں گے یہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہم کو جو ہے صحیح راستے پر نہیں ڈالا، تو ان کو پہلے عذاب دیجیے، ان کو پہلے عذاب دلائیے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں ارتداد کی جو شکلیں ہیں وہ میں نے بتلائی ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بے فکر نہ رہیں، اپنے بچوں سے، اپنی عورتوں سے، اپنی بچیوں سے اس بات کا خیال رکھیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، پیار اور محبت سے، اور اسی طرح ان کو جو ہے کسی کام میں مشغول رکھیں، یا تو دینی کام میں ہو یا دنیاوی کام میں ہو۔ آج کل بیکاری بھی بڑی مصیبت بن چکی ہے، ہر آدمی بیکار نظر آتا ہے، صرف وہ موبائل اور سوشل میڈیا پر اپنی ساری زندگی برباد کر رہا ہے۔ نوجوان بھی کسی کام کے نہیں رہے، نہ وہ اپنے آپ کو کما کر اچھا بنانا چاہتے ہیں، بھئی کم سے کم اپنی دنیا تو اچھی کر لیں، کسی کی محتاج تو نہ بنیں۔ بیکار زندگی، راتوں میں دیکھیں فٹ پاتھ پر، چوکوں پر ہر بچہ موبائل لیے ہوئے گیم کھیلتے ہوئے اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ کم سے کم اپنی دنیا تو اچھی کریں، اچھا کمائیں، اچھا پہنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اور اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو۔ اچھا پہننے سے اسلام نہیں روکتا، ایمان والا کوئی نہیں روکتا، اچھے سے اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں، نافرمانی سے بچیں۔ کم سے کم دنیا کما کر کیسی صلاحیتوں والے نوجوان اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس اسکلز ہیں، جس میں وہ جو ہے آج تو آن لائن ہر چیز چل رہی ہے، اپنے اسکلز کو، اپنے اندر جو صلاحیت ہے اس کو کام میں لائیں، خود اچھے بنیں، اچھا کھا کر، اچھا پہن کر، اور اچھے معاشی زندگی گزار کر دوسروں کے لیے دینے والے بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محتاج بن کر دنیا سے جائیں، کسی سے مدد لینے والے بنیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے کسی کے ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمان کو یاد کرتے ہوئے، ان باتوں کو ہم یاد کرتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔